نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ المائدہ آیہ مقدسہ نمبر 3 سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے. اور تھوڑی سی آیہ مقدسہ تو شروع ہوتی ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. یہاں سے شروع ہوتی ہے آیہ مقدسہ اور فَإِنَّ اللَّهَ غفور رحیم تک ختم ہوتی ہے. اس کا درمیانی حصہ جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگلا حصہ پڑھا ہے جہاں سے الیوم شروع ہوتا ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی. مسلمانوں، تمہیں یہ نوید ہے، خوشخبری ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس دن یہ دین مکمل ہوا الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر جو ہیں وہ مایوس ہو گئے. من دینکم، تمہارے دین سے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ دین اب اللہ تعالیٰ غالب فرمائے گا اور غالب ہو کر رہے گا، ہماری دال نہیں گلے گی. اور اس اسلام کو اللہ نے قوت عطا فرمانی ہے، اور پہلے فرمائی بھی آقا علیہ السلام کے دور میں، اب بھی فرمائے گا. چونکہ نبی علیہ السلام کے دور کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں غیر مسلم نبی، کافر نبی جو نئے نئے اٹھتے ہیں سارے کے کافر ہیں، اسلام سے تو دور ہو گئے نا. اسلام کا نام استعمال ضرور کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف بہت بھونکتے ہیں. جس طرح احمد عیسیٰ اسلام کے خلاف بہت اس نے ویڈیوز بنا دی ہیں اپنی، اور یہ بھی بات وہ کرتا بڑی توہین امیز، لو اسلام دین مکمل ہے، باقی دین پہلے انبیاء کے مکمل ہی تھے. تو یہاں انبیاء کا ذکر نہیں فرمایا اللہ نے، بالکل نہیں. ہاں، کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گئے اسلام سے، اس دین سے، تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، مایوس ہو چکے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا بس تم ان سے نہ ڈرنا، ان لعینوں مردودوں سے، جھوٹے نبیوں سے، ان جھوٹے کافروں سے جو اسلام کے خلاف بھونکتے ہیں اور پھر اسلام کو آڑ بھی بناتے ہیں اپنے لیے، اسلام کو ڈھال بھی بناتے ہیں اپنے لیے، قرآن کے خلاف بھونکتے بھی ہیں اور قرآن کو اپنے خلاف
آڑ بھی بناتے ہیں، قرآن کے خلاف بھونکتے بھی ہیں اور قرآن کو اپنے خلاف آڑ بھی بناتے ہیں، ڈھال بھی بناتے ہیں۔ جس طرح احمد عیسیٰ کہیں کسی جگہ اسلام کے خلاف بھونک رہا ہے، کسی جگہ نبی علیہ السلام کے خلاف بھونک رہا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس میں نبی علیہ السلام کے خلاف بھونکا اور پھر وہی آیت اپنے لیے ایز اے آڑ، ایز اے ڈھال استعمال کر لی کہ لے وہ آ گیا ہوں، میں آیا ہوں، یہ قرآن پاک میری تاریخ بتا رہا ہے۔ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹ نہیں، بالکل پکے جھوٹے ہیں، جیسے خناس اور خبیث قسم کے لوگ نہیں ہوتے وہی ہیں۔ اور یہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا، الیوم اکملت، اس سے پہلے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن وہ لوگ جو کافر ہیں وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم، اے مسلمانوں تم ان کافروں سے نہ ڈرنا۔ واخشونی، خاص طور پہ مجھ ہی سے ڈرنا، میرا ہی تمہیں ڈرو، کسی اور کا ڈر رکھنے کی ضرورت نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین اللہ نے مکمل فرما دیا۔ کافروں کے مقابلے میں، تمام ادیان، عیسائیوں کے مقابلے میں، یہودیوں کے مقابلے میں آج ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ یہودیوں نے اپنی کتابوں کو مسخ کر دیا، ہم تک تو وہ نہ تورات اصلی حالت میں پہنچی اور نہ ہی انجیل اصلی حالت میں پہنچی۔ ان کی 4 اناجیل بن گئی، یعنی انجیل کی جمع اناجیل، اور انہوں نے تورات کے ٹکڑے کر دیے اور خط شامل کر لیے، لوگوں کے حال احوال لکھ دیے، تاریخ لکھ دی پرانی، تورات کو بھی بدل دیا، پھر زبور کو بھی اسی طرح۔ اور عیسائیوں نے جو زبور پڑھتے ہیں وہ تو شعر و شاعری میں ڈھول ڈھمکے پہ پڑھتے ہیں، تو وہ تورات بھی نہ رہی، وہ زبور بھی نہ رہی۔ اور انجیل کے 4 انجیلیں ہیں، چاروں میں سے کوئی بھی صحیح نہیں، کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی نہیں، کوئی کچھ لکھتا ہے، کوئی کچھ لکھتا ہے، کوئی کچھ لکھتا ہے، کوئی کچھ لکھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے مقابلے میں آج اسلام کو اللہ نے مکمل فرما دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اللہ نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل فرما دیا۔ اتممت ماضی کا صیغہ ہے، اور جس کا معنی ہے میں نے تمام کر دیا، میں نے پورا کر دیا۔ علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، وردیت اور میں راضی ہو گیا، میری خوشنودی ہو گئی۔ کس بات سے؟ لکم الاسلام، تمہارے دین اسلام پر میری رضاعت ہے، میں اس سے راضی ہوں، اس اسلام سے میں راضی ہوں۔ دینا، تمہارا دین جو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ میں تمہارے دین سے راضی ہوں، اور کوئی چبل کہے کہ میں نے اسلام کی دھجیاں بخیر دی ہیں، میں نے اسلام کے پرخشیں اڑا دی ہیں، وہ تو پھر چبل ہی ہے نا۔ بات اتنی ہے، صرف اتنی۔ انتہائی چبل آدمی، انتہائی بے وقوف آدمی، انتہائی بے غیرت آدمی، وہ دیکھنا ہو اس آدمی کو دیکھ لینا جو اسلام کے خلاف بولتا ہے۔ کافر تو خیر بولتا ہی ہے نا، جو اپنے آپ کو وحدانیت کا علمدار بھی کہے اور پھر اسلام کے خلاف بھونکے، پھر اسلام کے خلاف چلے، اسے جہل اجاڑ کہا جا سکتا ہے۔
دنیا کائنات جس دین کا سکہ مان چکی ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین بھی اتنا پاپولر نہیں ہوا جتنا اسلام ہے۔ اسلام میں ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ تحفظ حاصل ہے، عورتوں کو اپنی جگہ، مردوں کو اپنی جگہ۔ اسلام کے قوانین ہی ایسی ہیں، اگر آج اپنا لینا تو پھر کوئی بھی یہ جو ریپ کرتے ہیں نا، سارے ریپ بند ہو جائیں۔ ان کو سیدھا ایک ہی لائن میں کھڑا کر کے ایک طرف سے ایک ہی گولی ماری جائے تو 150 ایک دن میں گریں گے، آگے سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ کوئی ریپ نہیں کرے گا، کوئی ریپ نہیں کرے گا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اسلام سے، تمہارے دین سے اللہ راضی ہے، تمہارے دین کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ، اور جو تم میں کوئی خاص پریشانی آ جائے یا ناچاری کی وجہ ہو جائے اور وہ بھوک پیاس یا کسی تنگی کی وجہ سے اس کی جانب جھک گیا ہے تو بس اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں البتہ گناہ کی طرف نہ جائے، جان بوجھ کر ایسا نہ کرے۔ مجبور ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہے، مجبور ہو جائے تو علیحدہ بات ہے۔ جیسا بھوک پیاس لگی، کوئی اور چیز ہی نہیں مل رہی، تو ہے عیسائیوں کے ملک میں، برطانیہ میں ہے یا امریکہ میں ہے، اور وہ حلال چیز دے۔ اب تو خیر ملتی ہیں، پہلے نہیں، جب نہیں ملتی جب کی بات ہے۔ تو ایسا معاملہ آ گیا کہ جان نہیں بچتی تو پھر اتنا کھا لے جس سے جان بچ جائے۔ اسی طرح کوئی گناہ پر مجبور کر دیا گیا اور وہ اس گناہ کو کرنا نہیں چاہتا لیکن کسی مجبوری کے تحت کر لیا، تو اگر وہ اس گناہ کو کر لیتا تو فوری توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ وہ اس کا گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن مجبوری کی حالت میں کوئی ایسی مجبوری بن گئی ہے، اب اس کی مثالیں کافی ہیں، دینے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے صرف اور صرف مجبوری، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اسے کسی مجبوری کے تحت اس کی طرف ناچاری کی وجہ سے جھکنا پڑا تو پھر اس پر گناہ کوئی نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس آیہ مقدسہ سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام مکمل ہے، کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ جتنے نبی آئیں گے جھوٹے مردود لعین آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بند کر دیا، جس پہ کچھ احادیث مبارکہ میں پہلے کوٹ کر چکا ہوں اور کچھ احادیث مبارکہ آپ کو آج سنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک آپ جانتے ہیں، بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ
الا انہ لا نبی بعدا، کہ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اے علی تو مجھ سے ہے، لے علی انت منی، حضرت علی کے لیے ارشاد فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون، اے علی تو میرے نزدیک میرے قریبی اس طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے قریب حضرت ہارون علیہ السلام، جس طرح وہ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اسی طرح اے علی تو میرا بھائی ہے، اتنا میرا قریبی ہے۔ الا انہ، مگر بے شک وہ یعنی ہارون علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، لا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، الا انہ، مگر بے شک وہ یعنی ہارون علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، اور فرمایا لا نبی بعدا، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو آسان سا ترجمہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ شان علی بہت بڑی شان ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا علی بھی نبی نہیں۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے سبق آمیز، سبق دینے والی ہمیں، سبق سکھانے والی ہمیں، اور نبی علیہ السلام کی شان کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی نہیں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے بارے میں اور بھی کافی احادیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں، مختلف راوی ہیں ان کے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث پاک تو کافی لمبی ہے، حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے، لیکن ہم درمیان میں سے تھوڑا سا حصہ پڑھیں گے۔ اذا مشى يتقطع كأنما يمشي في سبب واذا التفت التفت معانا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت فرمایا، اور آپ خاتم النبیین تھے، لوگوں میں عذر ہوئے، سینہ کے صدر کے آپ بہت بڑے سخی تھے، گفتگو میں سچے اور کھرے، طبیعت کے نرم، قبیلہ کے لحاظ سے مکرم، اور آپ کو یکا یک دیکھتا وہ ڈر جاتا، جو کوئی آپ کے ساتھ رہنے لگ جاتا آپ سے محبت کرنے لگتا، آپ کا مدح بے ساختہ پکار اٹھتا کہ آپ سے پہلے اور بعد میں آپ جیسا کوئی نہیں۔ خاتم النبیین ہے نبی علیہ السلام، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ خاتم النبیین ٹھہرے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، وَهُوَ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، نبی علیہ السلام
خاتم النبیین ہیں۔ عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان یوم القیامت کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم غیر فخر، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابی بن کعب اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں ہی تمام انبیاء کا امام ہوں گا اور ان کا خطیب ہوں گا، اور صاحب شفاعت ہوں گا، میری شفاعت یعنی سفارش قبول ہوگی، غیر فخر، اس پر میں فخر نہیں کرتا، اس پر میں تکبر نہیں کرتا، یہ اللہ کا دیا ہوا مجھے انعام ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہ 5515 حدیث پاک ہے، جس میں لفظ بھی خاتم النبیین ہے۔ ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع ومشفع ولا فخر، کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انبیاء کا قائد ہوں گا، قیامت والے دن رسولوں کا، مرسلین کا قائد ہوں گا، اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ اور پھر فرمایا انا خاتم النبیین، اور میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں اور انبیاء کا خاتم ہوں، ولا فخر، اس پر فخر نہیں، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرٍ، اور فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرٍ، کہ میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور شفاعت کرنے والا بھی ایسا کہ جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، مشفع ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، یعنی میں فخر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منصب عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ درجات عطا فرمائے ہیں، اور ان سب میں بڑا درجہ خاتم النبیین کا ہے۔ اور لو پہ لیک ہے، گال میری ٹھیک ہے، کہ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، جتنے آئیں گے وہ اپنی زبان سے خود ہی اعتراف کریں گے کہ حرام زادی ہیں، اپنی زبان سے خود اعتراف کریں گے۔ تو اس کی میں مثال دیتا رہتا ہوں۔ مرزا قادیانی، غلام قادیانی نے کہا کہ میں مریم سے پیدا ہو گیا، تو پیور حرام زادہ، اس کی ماں کا نام تو گھسیٹی تھا، اور وہ مریم سے پیدا ہوا، پیور حرام زادہ۔ اللہ نے رجولیت فرمائی، نہ اللہ تعالیٰ ایسا کام کرتا ہے، تو نہ اس کی کیا کہتے ہیں کوئی ایسی مرضی ہے کہ وہ کرے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، نہ ان کا جسم بھی اللہ کا ایسا نہیں جو کسی کو نظر آئے، تو لہٰذا بالکل جھوٹ ہے۔ ہاں یہ البتہ ہے کہ حرام زادہ ایسا جو ہے نا باتیں کرتا ہے۔ اور احمد عیسیٰ دیکھ لو، اس نے کہا میں محمد کے فلٹر سے ہوں، میں محمد کے فلٹر سے ہوں، وہ بھی پیور حرام زادہ۔ یہ حرام زادوں کی محفل سجی ہوئی ہے، جتنے بھی غیر مسلم یہ جھوٹے نبی آئیں گے یہ پیور حرام زادے ہیں۔ ان کی مجلس سے، ان کے بولنے سے، ان کے بیٹھنے اٹھنے سے بچو۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے،
اور خاتم النبیین پر مکمل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء وما علینا